وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کے بجائے آمدن کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس کو کمرشل استعمال کے لیے کھولنے کی تجویز زیر غور ہے، منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ پاکستان میں 67 افراد عالمی وبا کی نظر ہو گئے، جبکہ 3582 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.19% رہی۔ ملک میں ایک روز میں کورونا ویکسین لگانے کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ ٹوئٹ پر جاری بیان میں NCOC کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ گزشتہ روز 10,72,342 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ ملک میں اب تک 3,19,29,581 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ تعلیمی اداروں میں SOPs پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کا اعلان ویکسینیشن کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ اپنے موبائل سم کی پرواہ ہے۔ اپنی جان کی قیمت ہم نے سمجھی ہوتی تو شاید اس طرح کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز 2,22,000 افراد کو ویکسین لگی ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے قومی شناختی کارڈ نہ رکھنے والے شہریوں کو بھی ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ بغیر شناختی کارڈ والے افراد اپنی تعلیمی اسناد یا بے فارم کی بنیاد پر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، بیٹی نے تصدیق کر دی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ سول ایویشن کے مطابق 9 اگست سے پاکستان آنے والے 6 سال کے بچوں کی بھی کورونا ٹیسٹ رپورٹ لازمی قرار دے دی گئی۔ لاہور میں تھانہ ہجروال کی حدود سے 4 بچیاں لاپتہ ہو گئیں۔ پولیس نے لاپتہ بچیوں کے لیے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے کی جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی ہے اور CCTV کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 10 ماہ کی کم ترین سطح 163.67 کے قریب پہنچ گیا۔ رواں سال جولائی سے اب تک روپیہ 3.9% گر چکا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران 3 ترجیحات رواداری کی آواز، مفاہمت اور بین الاقوامی قانون کی حمایت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ مذاکرات کی کوششوں کو سبوتاژ کیا۔ بہتر ہے بھارت ان ترجیحات کا چیمپئن بننے سے قبل ان اصولوں کی پاسداری کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ بندی پورہ ڈسٹرکٹ میں بھارتی فورسز نے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ IMF نے رکن ممالک کے لیے 650 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا، جو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی فنڈنگ ہے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ممبر ممالک کو کورونا پر قابو پانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا۔ فنڈنگ کے ذریعے ترقی پذیر اور غریب ممالک کو 275 ارب ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلان کردہ پروگرام کے تحت ہزاروں افغان جو امریکی وابستگی کی وجہ سے طالبان کے تشدد کا نشانہ بن سکتے ہیں، ان کو امریکہ میں پناہ گزینوں کے طور پر دوبارہ آباد ہونے کا موقع ملے گا۔ اور پاکستان کا وہ ٹیلنٹ جو ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتا ہے۔ جڑاوالا میں نوجوان نے پتھریلی زمین پر لمبی چھلانگ کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔